बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया गलबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले 2 दिन से जो कौमी सतह पर कौमी असम्बली में हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिस तरीके से आप सुन रहे हैं जी, बहुत दुख हुआ जी, बहुत बदज़बानी की गई जी, गुंडागर्दी की गई, बहुत अफसोस हुआ। तो यकीन करें मुझे इस बात का ज़रा अफसोस नहीं हुआ। अफ़सोस तो उस बात का होता है जो कोई अनहोनी हो, कोई ऐसी बात हो जाए कि जिससे आपको जिन लोगों से बहुत अच्छे की तवक्को हो वो कुछ बुरा कर दे। मुझे तो कभी इन लोगों से, ये जो मुअज़्ज़ज़ सो कॉल्ड मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं या ये जो नाम नहाद मुक़द्दस ऐवान है, इससे कभी तो कोई भले की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि ये वो लोग ही नहीं हैं जो अवाम के नुमाइंदे कहलाने के काबिल हैं। तो आप ये तो सुनते आए हैं 2 दिन से तज्ज़िया, हर बेशुमार वीडियो आपने सुनी है, बेशुमार तज्ज़िये सुने हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, ये बहुत बुरा हुआ, ये इस फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ ने पहले किया, फ़लाँ ने बाद में किया, फ़लाँ ने एक्शन किया, फ़लाँ ने रिएक्शन किया। लेकिन मैं आज अपनी वीडियो में ज़रा आपको हट के ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई। इसलिए मेरे दोस्तों, वीडियो पूरी देखें। श्योरली आप वीडियो देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसको वाकई शेयर करना चाहिए। जी, तो हम ये कह रहे थे कि ये बेशुमार आपने सुन लिया कि क्या ये मतलब बहुत बुरा हुआ। अच्छा, तो हम इसको कह नहीं सकते कि बहुत बुरा हुआ। किसने किया, छोड़ दे इसको। किसने एक्शन किया, इसको छोड़ दे। किसने रिएक्शन किया, इसको छोड़ दे। ज़रा सोचें कि ये इतने अनडिसिप्लिन्ड लोग आपकी किस्मत के मामार हो सकते हैं? क्या ये सरकारी, नीम सरकारी, अपोजिशन, हुकूमत के गुंडे जो हैं, क्या ये आपके मुल्क को आगे लेकर चल सकते हैं? क्या ये निज़ाम जो घिसा पिटा, जिसको कभी हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कभी आप सुनते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, क्या ये बदनमा कल की कार्रवाई क्या इस काबिल है कि इसको कोई इज़्ज़त दी जाए? वोट को इज़्ज़त तो दो। ये क्या वोट को इज़्ज़त दी है इन्होंने कल? ये वोट को इज़्ज़त दी है कि माँओं बहनों की नंगी गालियाँ इस सो कॉल्ड मुक़द्दस ऐवान में, जिसको मैं तो कहता हूँ कि सख्त अल्फाज बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत ये में नहीं है कि मैं वो बोल सकूँ। लेकिन जो हुआ उसके बाद इनसे ये उम्मीद रखना कि ये आपकी के नुमाइंदे हैं, ये आपकी भलाई के लिए कुछ करेंगे, ये अपने ज़ाती मफाद से हटकर कुछ करेंगे, ये अना के पाले हुए, झूठी अनाओं के पाले हुए बुत जो हैं, ये आपके लिए कुछ करेंगे, तो आप बहुत किसी खाम ख्याली या खुशफहमी का शिकार हैं। आंखें खोलें, जागें, पहचानें इन गुंडों को, पहचानें इन बदमाशों को कि ये कौन है। ये ना सिर्फ आपका वोट लेते हैं बल्कि आपका खून चूसते हैं। ये आप माचिस की डिबिया लेते हैं, उस पे टैक्स देते हैं। छोटे से छोटा आप कोई बाज़ार से आइटम ख़रीदते हैं, आप उस पे टैक्स देते हैं। आप अपने छोटे से मासूम बच्चे को पैनाडॉल सिरप लाद के देते हैं, आप उस पे टैक्स देते हैं। आप डिस्प्रिन की गोली लेते हैं, आप उस पे टैक्स देते हैं। आप बाज़ार से खाने की खुर्दनी अशिया, तेल, चीनी, कुछ भी खरीदते हैं, आप उस पर टैक्स देते हैं। आप जिस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, उसमें चलने वाले डीजल पे टैक्स आप देते हैं। अपनी मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल डलवाते हैं, आप उस पर टैक्स देते हैं। वो टैक्स कहाँ जाता है? इन गुंडों की तनख्वाहों में, इन बदमाशों की तनख्वाहें अदा करने में। ना सिर्फ ये आपके वोट को गलत इस्तेमाल करते हैं, आपसे वोट लेकर बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर ये बदमाशियां करते हैं, बल्कि हम इनको पालते भी हैं। मैं, आप सब इन गुंडों को पालते हैं। इनका एक एक साल का, ये एक एक बदमाश जो हमें एक एक साल में 4-4, 5-5 करोड़ में पड़ता है।
اور یہ ہزاروں بدماش ہیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، یہ جو سو کالڈ معززین ہیں جنہوں نے اس ملک کی جو لٹیا دبو دی ہے، عزت داغدار کر دی ہے، جن کی وجہ سے آج دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، کیا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، یہ ایسے نہیں چلے گا، یہ اپنے انجام کی طرف ہے۔ یہ جو جمہوریت بہترین انتقام ہے، جو انتقام انہوں نے لینا تھا عوام سے لے لیا، بہت انتقام انہوں نے لے لیا، پبلک سے بہت انتقام لے لیا، غریبوں سے بہت انتقام لے لیا، بھوکا مار دیا، پیاسا مار دیا عوام کو۔ کئی سالوں سے یہ جمہوریت عوام سے انتقام لے رہی ہے، لیکن بہت جلد یہ نظام بدلنے والا ہے، یقین کریں۔ یہ جب دیا یا کوئی موم بتی آخری لمحات میں ہو تو وہ بھڑکنا شروع کر دیتی ہے نا، یہ بالکل اسی طرح یہ بالکل یہ نظام لپیٹا جائے گا، اور یہاں صحیح حقیقی عوامی نمائندہ نظام جو کہ خلافت کے بے قریب ترین ہے، صدارتی نظام آئے، یا اس پارلیمانی نظام کو لپیٹ کر کوئی اور نظام آئے، اس کو لپیٹنا چاہیے، بہت ہو گیا۔ یہ عوامی نمائندے ہیں، یہ وہ گنڈے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا، میں آپ کو کتاب ماروں گا، میں آپ کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالوں گا، اور پھر یہ کہتے ہیں اتنے خبیث کہ کہتے ہیں کہ جی گالیاں پنجاب کا کلچر ہے۔ ہم بھی پنجاب میں رہنے والے ہیں، ہمارے گھروں میں تو ماؤں بہنوں کے سامنے کوئی اونچی بات نہیں کرتا، اور یہ گالیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پنجاب کا کلچر ہے۔ کیا پنجاب کے کلچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کا کلچر کیا ہے؟ پنجاب کا کلچر دیکھ رہے ہیں، سلطان بہو کی شاعری دیکھیں، پیر میر علی شاہ کی شاعری دیکھیں، بلے شاہ کی شاعری دیکھیں، میاں محمد بخش کی شاعری دیکھیں، کہاں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں؟ وہ ہے کلچر پنجاب کا۔ یہ چند گنڈے اور بدماش اٹھ جاتے ہیں اور گالیاں نکال کے پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے۔ لعنت ہے بھائی آپ پر۔ میرا دل جل رہا ہے، بہت بولنے کو دل کرتا ہے، جس طریقے سے میری سٹیٹ کو، میرے ملک کو، میری ماں کو، میری ریاست کو ان گنڈوں نے جس طریقے سے ملیا میٹ اس کے امیج کو کیا ہے، دل کرتا ہے کہ ان کو ملک بدر کیا جائے، ان پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ لیکن کس طرح؟ جب آپ سب اٹھیں گے، ہم سب اٹھیں گے۔ اگر ہم اسی طرح جماعتی تفریق میں ان بتوں کو پوجتے رہے تو یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی۔ دیکھیں، کسی بت کو پوجنا اتنا برا نہیں جتنا شخصیت کو پوجنا ہے۔ میری تمام جو کارکنان ہیں سیاسی جماعتوں سے کہ ان سے گزارش ہے کہ ان بتوں کو پوجنا چھوڑیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، روز بروز یہ بت جو ہیں یہ اپنی اوقات سے باہر ہو گئے ہیں، اور یہ قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کوئی خلائی مخلوق سمجھتے ہیں، یہ آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یقیناً بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتا، کیونکہ تمام تانا بانا جو ہے وہ ان کا بنا ہوا ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، آپس میں مت لڑیں، غلط سپورٹ نہ کریں کسی کو بھی، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ جس نے غلط کیا ہے وہ غلط ہے، اور ان لوگوں سے توقعات رکھنا کہ یہ صحیح کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اپنی یہ شخصیت پرستی کا جو آپ پہ جنون طاری ہے نا، اس سے نکلیں، یہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو۔ حقیقی نظام یہی ہے کہ ان کے گریبان پکڑیں، یہ آپ کے حلقوں میں آئیں تو ان کے پوچھیں کہ آپ کو ہم نے ایوان میں اس لیے بھیجا تھا، ہم نے اپنے بچے کی دوائی خرید کر جو آپ کو ٹیکس دیا تھا، ہم نے گھر کے لیے جو سودا سلف خرید کر آپ کو ٹیکس سے، ہماری ٹیکس سے جو آپ کی تنخواہ گئی تھی، کیا اس لیے کہ آپ ملک کے جو امیج ہے اس کو ڈبو دیں؟ سب سے بڑے ایوان میں بیٹھ کر سب سے گھٹیا حرکت کریں آپ؟ کیا ہم نے آپ کو اس لیے قومی اسمبلی میں بھیجا تھا؟ کیا ہم نے آپ کو اس لیے سینٹ میں بھیجا ہے؟ کیا آپ اس لیے صوبائی اسمبلیوں میں ہیں؟
تو ان کے گریبان پکڑنے چاہیے آپ کو۔ اور میڈیا کا اس وقت بڑا اہم رول بنتا ہے۔ یہ جو میڈیا روز ان کو بلا کے اور ان سے لیکچر لینا شروع کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جی آپ بات کریں اخلاقیات پہ، ان کو بین ہونا چاہیے میڈیا سے۔ میڈیا کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، میڈیا کو بھی ڈرامے بازی بند کرنی چاہیے، میڈیا کو بھی چاہیے کہ معززین کو بلائے، نہ کہ یہ متکبرین اور گنڈوں کو بلائے جو آ کے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں جی پنجاب گالی نکالنا تو پنجاب کا کلچر ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم تو انہوں نے کتاب ماری ہے، ہم تو جوتا ماریں گے۔ ایسے نام نہاد معززین کو بین ہونا چاہیے، اسمبلی میں بھی فوری طور پر اور میڈیا پہ بھی۔ جب ان کو بین کیا جائے گا مختلف فورم پہ، ان کی بات نہیں سنی جائے گی تو ان کو پھر شرم آئے گی کہ ہاں ہم نے کچھ غلط کیا ہے۔ ادروائز اگر ان کو جسٹیفیکیشن کے لیے بلاتے رہے تو یہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے۔ اور میڈیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کی تو ریٹنگ ہی اس لیے اتنی ہے کہ کون کتنی گالیاں نکال سکتا ہے، کون دوسرے کو کتنی چپیڑیں مار سکتا ہے، کون کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے، کون کس کو ننگی گالیاں نکال سکتا ہے۔ یہ میڈیا کا معیار بن گیا ہے، میڈیا کو ریٹنگ اس طریقے سے آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو میڈیا سے بین ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا محاسبہ پبلک مقامات پر ہونا چاہیے، اور نظام کو بدلنے کی طرف دیکھنا اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ وہ خود بخود راستہ بنا دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظام اب زیادہ دیر چلنے والا نہیں، یہ بدلے گا، یا صدارتی نظام آئے گا یا پھر اس کی جگہ کوئی اور ایسا نظام آئے گا جو خلافت کے قریب ترین ہوگا۔ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے نمائندگان ہیں یہ کسی صورت میں بھی آپ کی بھلائی نہیں چاہیں گے، نہ آپ کا بھلا کریں گے۔ ان کی خاطر آپس میں لڑیں مت۔ جو کلچر انہوں نے اسمبلی میں دکھایا ہے، آپ اپنے گھریلو سطح پر، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی وجہ سے دست و گریباں نہ ہوں، اور ان کی جھوٹ کہیں، ان کے جھوٹ کو جسٹیفائی نہ کریں۔ آپ بہترین انسان ہونے کا مظاہرہ کریں، غلط کو غلط کہیں اور صحیح کی جو ہے وہ تائید کریں، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بدلے گا آہستہ آہستہ۔ لیکن جس نہج پہ آج ہم پہنچے ہیں، جو ہم نے کل کا دیکھا ہے، بہت دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ انتہائی شرمناک ہے، شرمناک ہے، شرمناک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔